السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بی نیوز 55 کے ساتھ میں ہوں افتخار حسین۔ دوستو، جیسا کہ امریکہ نے جب ایران کے اندر خامنائی صاحب کے جنازہ دیکھا، سب کچھ دیکھا اور ان سے لوگوں کی محبت کا اظہار دیکھا اور لوگوں کو ان کے لیے روتے ہوئے دیکھا، تو اس کو وہاں پر اسرائیل نے فائدہ اٹھایا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ یہ سب لوگ تجھے مار دیں۔ اور وہ مینٹل انسان، اس نے اپنی موت کے ڈر سے، یہ دیکھو یہود و نصارہ کو اپنی موت سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ اس کی جگہ پہ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ کہتا کہ میری زندگی میرے پاک پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اگر میری زندگی ہے تو مجھے کوئی مار نہیں سکتا، اگر میری موت ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ مگر غیر مسلم تھا نا، فوراً ڈر گیا اور گھبرا کے ایران پہ بمباری کروا دی۔ اور آج کہہ رہا ہے کہ ہم نے بمباری نہیں کروائی، ہماری ایران سے بات چیت جاری۔ دنیا میں اگر کوئی جھوٹوں کا سردار ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ، اور مکاروں کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ نیتنیاہو۔ یہ دو شخص ایسے عالمی اور سماجی گنڈے بن چکے ہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جس ملک پہ چاہیں یہ حملہ کرتے ہیں۔ عراق کے اندر انہوں نے جو حملہ کیا، انہوں نے صرف اور صرف تیل کی خاطر حملہ کیا۔ کوئی وہاں ایسا خطرناک ہتھیار نہیں تھا، کیونکہ ان کی اپنے CIA نے رپورٹ دی کہ کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے، مگر صرف اور صرف وہاں پہ تیل حاصل کرنا تھا۔ اور عرب ممالکوں کو سکیورٹی کے نام پہ جو قبضہ کیا، وہ بھی صرف تیل کی خاطر کیا۔ یہ اتنے شاطر لوگ ہیں۔ افغانستان پہ جو انہوں نے حملہ کیا، وہ کوئی اسامہ بن لادن یا کوئی وہ نہیں تھا، اس لیے حملہ یہاں کیا یا قبضہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ہم پاکستان کو کنٹرول کر سکے اور چین کو کنٹرول کر سکے، جو ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جب ان کو ٹھڈے پڑے، یہاں سے ان کو 20 سال جھک مارنی پڑی، بالآخر جو ہے وہ یہاں سے بھاگنا پڑ گیا۔ یہ ان کی اوقات۔ اتنا سوچ لینا چاہیے کہ تم 70 سے 75 ہزار لوگ جو تھے، جو صرف بندوقیں لے کے لڑ رہے تھے، ان کے آگے کچھ نہیں کر سکے، تو تم ایران کا کیا بگڑ۔ اور اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم دنیا کے اندر اتنے مسلمان ملک ہیں، آپ یقین کرو ان میں ٹوٹل 10 مسلمان ملک ایک ہو جائے، زیادہ نہیں، صرف 10 ملک، ان میں پاکستان شامل ہو، سعودیہ شامل ہو، ترکی شامل ہو، قطر شامل ہو، ایران شامل ہو، ایسے جو ملک ہیں، بنگلہ دیش کو شامل کر لیں اور ایسے آذربائیجان کو شامل کر لیں، ایسے 10 ملک ایک اتحاد کر لیں اور کل یہ معاہدہ کر لیں کہ جی ہمارے میں سے اگر کسی ایک ملک پہ حملہ ہوا تو یہ حملہ ہم سب ملکوں پہ مانیں گے۔ تو آپ یقین کرو، یہ یہود و نصارہ کے سب سے بڑے کرمنل اور شیطان ذہن والے 4 ملک ہیں نا، سب سے بڑے تو 2 ہیں، امریکہ اور اسرائیل، اور ان کے بعد تیسرا نمبر ہے بھارت کا، چوتھا نمبر ہے برطانیہ کا۔ یہ 4 ملک ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچایا جائے، اور یہ دیکھ لو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے، اور ہمارے ہی مسلمان ان کے ہاتھوں بکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہی بڑے بڑے لیڈران بھی ان کے ہاتھوں بکتے ہیں اور اپنے ہی مسلمان ملک کے اوپر حملہ کروانے میں ان کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب عرب ممالکوں کو دیکھ لو، اپنے ملک میں بٹھا کے اپنے ایک مسلمان ملک کے اوپر حملہ کروا رہے ہیں، اور پھر کل جب ان کو مطلب جوابی وار دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو دیکھیں خود مختاری پہ حملہ ہو رہا ہے۔ ارے وہ ایک خود مختار ملک نہیں ہے جس کے اوپر تمہارے ملک سے حملہ ہو رہا ہے، وہاں تمہاری غیرت مر جاتی ہے، وہاں تمہاری خود مختاری مر جاتی ہے۔ امریکہ کے پٹھو اور غلاموں، یہ وہ ملک ہیں جو امریکہ اسرائیل کے پٹھو اور غلام ملک ہیں، اور یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست ملک نہیں ہے۔ نام کے مسلمان ضرور ہے، مگر انہوں نے کبھی بھی کسی حالت میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ دیتے رہے ہیں۔ تمام ملک دیکھ لیں،
ہم ایران کو یہ کوئی تانا نہیں دے رہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایران بھی پاکستان کے خلاف انڈیا کا ہمیشہ ساتھ دیتا رہے، پاکستان کا نہیں۔ اور جب برا وقت آیا تو آج آپ کے ساتھ پاکستان ہی کھڑا تھا، دنیا کا اور کوئی ملک نہیں کھڑا تھا۔ یہ جتنے آپ کے یار دوست تھے نا، جن کو آپ اپنا بڑا جگری مانتے تھے، انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے بلکہ آپ کی پیٹھ میں کھنجر گھونپا ہے۔ انہوں نے آپ کا جہاز اپنے ملک میں بلوا کے امریکہ کو بتایا کہ یہ جہاز واپس جہاز اڑا دو، اور اس کو اڑا دیا۔ کیا ایران آج بھی اپنے ان 80 شہیدوں کا خون بھول جائے گا بھارت کے خلاف؟ یہ ان 80 شہداء کے ساتھ غداری ہوگی اگر ایران ان کا خون بھول جاتا ہے بھارت کے خلاف۔ تو ہمیشہ آپ نے پاکستان کا ساتھ بھی دیا، لیکن الحمدللہ پاکستان نے ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دیا یا نہیں دیا، یہ آپ خود بتا سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے کس کس طرح آپ کی مدد کی۔ آپ کے جب سسٹم تباہ ہو گئے تھے، 8 گھنٹوں کے اندر اندر پاکستانیوں نے آپ کے ساتھ مل کے سسٹم حل کر دیے، جو آپ 8 دن میں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پاکستان نے ہر لحاظ سے آپ کی مدد دی۔ اور اگر آج بھی ایران کا اگر جھکاؤ انڈیا کی طرف ہو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اب ایرانی قوم کو یہ چاہیے کہ اپنے لیڈران کو کہیں کہ اپنا قبلہ اب درست کر لیں۔ اور میں تمام مسلمان ملکوں کے کہوں گا کہ اس وقت جو بھی ہوا، آج بھی ایران کے ساتھ کھڑے رہو۔ میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ ہمارے لاکھ اختلافات سے، ایران سے لاکھ باتیں سے، مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں۔ اور میں اپنی گورنمنٹ سے بھی کہوں گا، آرمی چیف صاحب سے بھی اپیل کروں گا، سعودیہ سے اپیل کروں گا، ترکیہ سے اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے جتنا ہو سکے ایران کی مدد کرو۔ اور چائنا سے بھی کہیں گے کہ خدا کے لیے تم بھی ایران کی مدد کرو، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ میں ایران کو کمزور کروں اور میں ایران کے تیل پہ قبضہ کروں۔ اس کی سب سے بڑی سازش جو ہے وہ یہ ہے، وہ اس کے تیل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ چائنا کا تیل جو ہے 90% جو چائنا کی ضروریات کا تیل ہے وہ ایران سے جاتا ہے۔ تو امریکہ کو سب سے بڑا دشمن بھی چائنا نظر آتا ہے، اور چائنا کو بھی اس موقع پہ پوری ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے بھی ایران پہ جو ہے نا بمباریاں ہو رہی ہیں کہ جو آپ کو ایران تیل دے رہے ہیں۔ یہ آبنائے حرمت یا یہ مطلب ہے جی وہ نیوکلیر ویپن بنا رہا ہے اور یہ بنا رہا ہے، یہ سارے ڈرامے اور ساری چالیں ہیں یہود و نصارہ کی، کچھ بھی نہیں ایسا، ان سب کو پتا ہے۔ اور موساد جو ہے پورے ایران کے اندر کام کر رہا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا، ان کو سب پتا تھا۔ اور موساد کے ایجنٹ صرف اسرائیلی نہیں تھے، اس میں انڈین بھی تھے جو موساد کے ایجنٹ تھے۔ اور آج ہمیں تمام مسلمانوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ یہود و نصارہ صرف اور صرف مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ میں ایران کو یا کمزور کروں اور میں دنیا میں بتاؤں کہ دیکھو میں بڑی سپر پاور ہوں۔ انشاءاللہ یہ سپر پاور اگر پہلے گھٹنے ٹیکے اب ناک رگڑ کے نہ گئی تو پھر کہنا آج ہی ان کو پتا چل گیا، جب ایران نے جوابی وار کیے ہیں اور 4 ملکوں میں جب ان کے اڈے تباہ کیے ہیں اور امریکہ کی آنکھیں جو ہے نا وہ کھل گئی ہیں، اس کو دن کے اندر آسمان پہ تارے نظر آنا شروع ہو گئے۔ اور اتنا امریکن صدر ڈرا ہوا ہے اور اتنا نیتن یاہو نے اس کو ڈرایا ہوا ہے کہ وہ ڈر کے حملہ کر رہا ہے یا ڈر کا ایک ناٹک کر رہا ہے۔ اصل کہانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اسرائیل کے پاس اس کی ویڈیو ہے اور اس سے بھی اسرائیل اس کو بلیک میل کر سکتا ہے کہ ٹرمپ اگر تو نے حملہ نہ کیا تو یہ تیری ویڈیو پوری دنیا میں چلا دیں گے۔ اور اس کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس مطلب ہے ٹرمپ ظاہر ہے دنیا کو تو نہیں بتائے گا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ کہہ رہا ہو کہ جی میں ان کا ٹارگٹ ہوں، مجھے مار دیں گے، میں اس لیے حملہ کر رہا ہوں۔ یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اسرائیل استعمال کر رہا ہے۔
اور اب تمام مسلمانوں کو چاہیے، امریکہ پوری دنیا میں سب سے، اگر مسلمانوں کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے، اور تمام مسلمانوں کو چاہیے مل کے ایک دفعہ اسرائیل کو جو ہے سبق سکھا دیں۔ اور ہمارے ملکوں کو، اسلامی ممالکوں کو پتہ ہے اسرائیل کے خفیہ اڈے کہاں کہاں ہیں، اور چائنا اور روس سے بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی، ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، یہ چائنا کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ امریکہ جو ہے وہ جتنا دشمن مسلمانوں کا ہے اتنا ہی دشمن چائنا کا بھی ہے۔ اور اس وقت ان تمام لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جن کا دشمن امریکہ، اسرائیل کن کن ممالک کا دشمن ہے، وہ روس کا بھی دشمن ہے، وہ چائنا کا بھی دشمن ہے، اور اس کے بعد تمام مسلمان ملکوں کا دشمن ہے۔ بھارت کا دشمن نہیں ہے وہ، یہ یاد رکھنا۔ اسرائیل اس کا دوست ہے، بھارت اس کا دوست ہے، برطانیہ اس کا دوست ہے، امریکہ، یہ چاروں آپس میں ایک ہے۔ اب تمام دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے مل کے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے ایک بار مٹا دے۔ اسرائیل اگر صفحہ ہستی سے مٹ گیا، پوری دنیا میں امن اور شانتی ہو جائے گا، کہیں بھی کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، امریکہ کی جرت نہیں ہوگی کہ امریکہ کہیں اور جا کے لڑے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے، یہ شیطان جو ہے یہ اس کو ورگلاتا ہے، اور امریکہ اسی کے کہنے پہ لڑتا ہے اور کسی کے ساتھ لڑتا ہے۔ یہ دونوں کو اگر دنیا کے اندر گنڈا گردی بند کرنی ہے اور عالمی دہشت گردی ختم کرنی ہے تو اسرائیل کو ختم کرنا ہوگا۔ جب تک اسرائیل ختم نہیں ہوگا، دنیا کے اندر امن نہیں آ سکتا اور عالمی دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی جب تک اسرائیل ختم نہ ہو۔ امریکہ بے شک رہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب تک اسرائیل ختم نہیں ہوتا، دنیا کے اندر جو ہے عالمی دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ جنگ جو ہے، یہ جنگ جان بوجھ کے چھیڑی جا رہی ہے، جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، تاکہ پوری دنیا کو اتنا تنگ کیا جائے، اتنا مجبور کیا جائے کہ وہ سب کے سب ایران کے خلاف آ کے لڑنا شروع کر دیں کہ ابنائے حرمت پہ ایران کا قبضہ ہے اور ایران جانے نہیں دے رہا، اس لیے ملکوں کو جو ہے نقصان ہو رہا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی یہ بھی بہت بڑی چال ہے کہ اس کو یہ بدنام کرنا پوری دنیا میں ایران کو کہ جی ابنائے حرمت اس نے بند کیا ہوا ہے، اس لیے پوری دنیا کی چیزیں جو ہے وہ جا نہیں سکتی، اس لیے جو ہے نا ریٹ بڑھ گئے ہیں، اور اس لیے جو ہے نا دنیا میں بہت ساری چیزیں جو ہے اس کا قید پڑ گیا ہے۔ تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ایران ہے، تاکہ پوری دنیا ایران سے نفرت کرے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پلان ہے۔ تمام ملکوں مسلمانوں سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھو اور ایک ہو جو، اللہ کا واسطہ، اللہ کے رسول کا واسطہ ہے کہ ایک ہو جو، تمام مسلمان ایک ہو جو۔ اس ٹائم نہ فرقے دیکھو نہ کچھ دیکھو، پچھلی تمام باتیں بھلا دو، لیکن ایک امت بن جاؤ، ایک امت بن کے ان ظالموں کے اوپر جو ہے ٹوٹ پڑو، تاکہ ان ظالموں کو اس نست و نبود کر دو، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، ان ظالموں کو۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پاکستان زندہ باد رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔